مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم پاک کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے خداوند سے دعا مانگے، خداوند سے مدد مانگے، تاکہ جو پاک کلام کی تلاوت کی گئی ہے مرکز رسول کی انجیل میں سے 16ویں باب کی 14ویں سے 18ویں آیت تک خداوند مجھے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کرے۔ شکر، تعریف، حمد، جے ہو پیارے یسوع تیری، آج کے دن کے لیے اور اس وقت کے لیے پیارے خداوندہ، جو تو نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں اس وقت تیرے حضور میں کھڑا ہو سکوں اور تیرا پاک کلام دوسروں تک پہنچانے والا بنوں۔ تو میری ساری کمی کمزوری کو تو مجھ سے دور کر دے، مجھے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کر دے، میری ساری ذہن کو، سوچ کو، عقل کو اپنے روح کے وسیلہ سے کھول ڈال اور مجھے اپنی روحانی عقل، دانائی، فہم عطا کر، جوش ہوش عطا کر، تاکہ آج کا زندگی بخش پاک کلام میرے لیے اور ہم سب سننے والوں کے لیے باعث سے برکت ہو، نہ میں سننے والے ہوں، ہم سب اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ جو دعا میں نے ایمان سے کی ہے، یقیناً تو نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے، مانگتے ہیں مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ کلام مقدس میں سے جو تلاوت کی گئی ہے مرکز رسول کی انجیل میں سے، اس میں یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہ سارے واقعات یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی چاروں انجیلوں میں باتیں پائی جاتی ہیں۔ جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ ساری تلاوت کے مطابق 14ویں آیت سے 18ویں آیت تک ایک بات کا ذکر کیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح پر ایمان کس طرح لانا ہے۔ جو 16ویں باب کی 16ویں آیت ہے وہ کہتی ہے جو کوئی ایمان لائے تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ایمان کس طرح لانا ہے۔ اور یہ بات یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایمان، اور تم اپنے شاگردوں کو وہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم نے بھی ایمان کس طرح لانا ہے اور تم نے بھی منادی کس طرح کرنی ہے۔ جب یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا تو یہ وہی واقعہ ہے، اور 11 شاگرد ایک جگہ جب جمع تھے تو یسوع مسیح ان 11 کے درمیان حاضر ہوا، آ گیا، موجود ہوا، اور وہ یسوع مسیح کو دیکھ کر سمجھے کہ شاید کوئی روح ہے، تو یسوع مسیح نے انہیں یقین دلایا کہ میں زندہ ہو گیا ہوں، میں یسوع مسیح ہوں۔ اور بعض نے شاگردوں نے یسوع مسیح کی اس بات کا یقین کیا اور بعض نے شک کیا۔ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ واقعات سارے بھول چکے تھے کہ یسوع مسیح جب صلیب دیا گیا، مر گیا، دفن ہوا، تو اس کے بعد ان حوالوں سے تو باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو سب باتیں وہ بھول چکے تھے۔ اور یسوع مسیح نے انہیں یہ کہا، فرمایا کہ میں ہوں یسوع مسیح، تم یاد کرو جب میں تمہارے ساتھ تھا تو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ یسوع مسیح کلام مقدس کے مطابق صلیب پر چڑھایا جائے گا
تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا اور زندہ آسمان پر جائے گا، تم اس بات کی طرف اپنا غور کرو، خیال کرو۔ وہ تو ایسے لگتا تھا جیسے وہ سب بھول گئے ہوئے ہیں، اور پھر یسوع مسیح نے ان کے ذہنوں کو کھولا، انہیں روحانی عقل بخشی، روح بخشا، تاکہ وہ اس بات کو سمجھ سکے کہ واقعی یسوع مسیح زندہ ہوا ہے۔ واقعی یسوع مسیح نے جب وہ ہمارے درمیان میں تھا تو اس نے تو یہ باتیں ہم سے کی تھیں، یہ کلام مقدس کے مطابق ہے۔ اور یسوع مسیح بھی ان سے ان انجیلوں میں کہتا ہے، تم نے توریت میں پڑھا ہے، تم نے زبور میں پڑھا ہے، صحیفہ انبیاء میں پڑھا ہے، کلام مقدس میں جو باتیں میرے حق میں کہی گئی ہیں وہ سب اس کے مطابق میں تو جی اٹھا ہوں۔ تو آج کا پیغام جو ہے کہ ہم نے ایمان کس طرح لانا ہے، یہ تو شاگردوں کو یسوع مسیح بتا رہا ہے کہ پھر یسوع مسیح نے واقعی ان کو یقین دلانے کے لیے جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو ان کے سامنے ان کے روبرو مچھلی کھا کر دکھائی کہ میں واقعی زندہ ہوا ہوں، اور 40 دن تک ان کو ظاہر ہوتے رہے مختلف لوگوں پر۔ اور جب یسوع مسیح نے ان کے عقل کو، ذہن کو کھولا، انہیں روح بخشا، تو پھر وہ ساری باتیں یسوع مسیح کی ان کو یاد آ گئیں کہ واقعہ ہی یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اپنے وعدے کے مطابق، خداوند کے پروگرام کے منصوبے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اور انہوں نے جو شک بھی کرتے تھے، جیسے یہودا شاگردوں کا بھی ذکر ہے جس نے شک کیا، اور یسوع نے کہا بھی اپنی انگلی لا اور میرے ان سراخوں میں ڈال کے دیکھ، حقیقت میں زندہ ہو چکا ہوں۔ تو جب یہ ساری باتیں یسوع مسیح نے شاگردوں کو یقین دلا دیا، یقین آ گیا، تو یسوع مسیح نے ان کو جس کام، جو مشن ان کو سونپنا تھا، جس کام وہ سونپنا تھا، وہ کہا کہ اب اس بات کی منادی جو ہے وہ تم نے ساری دنیا کے سامنے کرنی ہے، تمام دنیا کے مذاہب میں، پورے ایک دنیا کے کونے میں جانا ہے، اور منادی یہ کرنی ہے، خوشخبری یہ ہے، ایمان یہ ہے، یہ سارے لوگوں کو بتانا ہے، ساری دنیا کو بتانا ہے کہ یسوع مسیح جو صلیب دیا گیا تھا وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ کلام مقدس کے مطابق زندہ آسمان پر گیا ہے۔ یہ منادی کرنی ہے، یہ خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لانا ہے۔ تو جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کس پر ایمان لانا ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے۔ ایمان کس پر لانا ہے، کس کو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے کہ یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے کی منادی کرنی ہے، یسوع مسیح کے زندہ ہونے کی منادی کرنی ہے، اور یسوع مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی منادی کرنی ہے۔ یہ خوشخبری کا پیغام ہے، اور اس پر ایمان لانا ہے۔ ہمیں یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم نے ایمان کن باتوں پر لانا ہے، کس پر لانا ہے۔ کیونکہ جو باتیں یسوع مسیح ان کو بتا رہا ہے، ویسے تو ہر انسان پیدا بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے، نبی، پیغمبر بھی، رسول بھی پیدا بھی ہوئے اور مرے بھی، لیکن یسوع مسیح کی طرح نہ کوئی صلیب پر دیا گیا، نہ یسوع مسیح کی طرح زندہ ہوا، اور نہ یسوع مسیح کی طرح زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ خوشخبری ہے، یہ خوشخبری کا پیغام ہے، اس پر ایمان لانا ہے، یہ منادی کرنی ہے۔ اور یہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو سمجھا رہا ہے
جب وہ 11 شاگرد تھے تو کس پر ایمان لانے کی وہ بات کر رہا ہے؟ یسوع مسیح اپنی موت کے بارے میں، صلیبی موت کے بارے میں، قبر میں سے زندہ ہونے کے بارے میں، زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں، اس پر ایمان لانا ہے، اس کی منادی کرنی ہے۔ یہ انجیل ہے اور یہ خوشخبری کا پیغام ہے۔ پیدا ہونے کی منادی نہیں ہے، مرنے کی منادی نہیں ہے، زندہ ہونے کی، صلیب پر اپنی جان دینے کی اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری کا پیغام ہے۔ پیدا تو ساری دنیا ہوتی ہے، پیدا تو نبی اور پیغمبر اور رسول بھی ہوتے ہیں، مرتے بھی ہیں۔ یہ خوشخبری کی منادی نہیں ہے، یہ خوشخبری کا پیغام نہیں ہے، اس پر ایمان نہیں لانا۔ جو 3 باتیں یسوع مسیح نے اس میں بتائی ہیں، ایمان کن پر لانا ہے؟ اور یہی بات پولس رسول یہ خود فرماتا ہے کہ مسیح نے مجھے پانی کے بپتسمہ کی منادی کے لیے نہیں ہے بھیجا، مجھے صلیب کا پیغام دینے کی منادی کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہی تعلیم یسوع مسیح اپنے ان 11 شاگردوں کو دے رہا ہے کہ جو ایمان اس بات پر لائے گا اور یہ بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور یہی ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے آج کس پر ایمان، کن باتوں پر لانا ہے تاکہ ہم بھی نجات پائیں۔ اور نجات کا بپتسمہ یہ یسوع مسیح کی موت کا بپتسمہ ہے۔ جو شخص اس پر ایمان لائے گا اور یہ بپتسمہ لے گا وہ نجات پائے گا۔ اور منادی بھی اس کی کرنی ہے۔ اور اگر ہم منادی کے مطلب کو سمجھیں تو منادی تو غیر قوموں میں کی جاتی ہے، اپنے لوگوں میں منادی نہیں کی جاتی۔ یسوع مسیح جب ہیکل میں تھے تو وہ اپنے لوگوں میں تھے، وہ ہیکل میں تعلیم دیتے تھے۔ منادی تو جب ہیکل سے باہر نکلتے تھے، جب دوسری قوموں میں، دوسرے لوگوں میں جاتے تھے، وہ منادی ہے۔ غیر قوموں میں جا کر منادی کرنا ہے اور اپنے لوگوں میں ان کو کلام مقدس کی تعلیم دینا ہے۔ آج ہم جو چرچ میں جاتے ہیں تو ہم کلام مقدس کی، وہ خدا کے خادم ہمیں کلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور اگر ہم گھروں میں جس طرح عبادت گیت میں بھی گایا ہے جا کر کرتے ہیں تو یہ ہم کلام مقدس کی تعلیم دیتے ہیں۔ منادی تو غیر قوموں میں کی جاتی ہے۔ اور یہی یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے تمام دنیا کے سامنے جانا ہے، تمام خلق کے سامنے جانا ہے۔ اپنی بات نہیں کر رہے، ہم تو مسیح میں شامل، مسیح میں ہو گئے ہوئے ہیں، مسیح مذہب میں آ گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو وہ حکم دے رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ منادی غیر قوموں میں کی جاتی ہے، اپنوں میں نہیں کی جاتی۔ اور جو یسوع مسیح ایمان بھی ہم نے جو لانا ہے وہ کن باتوں میں لانا ہے، اور منادی بھی جو کرنی ہے انہی باتوں کی کرنی ہے۔ اور جو ہمارے لیے بھی آج کا جو پیغام ہے، جو اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم سنانے کا، تعلیم دینے کا اپنوں میں ہے۔ ہم اپنے لوگوں میں، ابھی میں جو کلام سنا رہا ہوں، چرچ میں جو کلام سنتے ہیں، گھروں میں ہم مسیحوں میں سنتے ہیں، یہ تعلیم ہے۔ یہ کلام مقدس کی ہم تعلیم دیتے ہیں کہ ہم نے یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اور جو غیر قوموں میں منادی کی جاتی ہے وہ منادی ہے۔ منادی کا مطلب ہے اعلان کرنا، اشتہار دینا، ایڈورٹائزنگ کرنا یسوع مسیح کی، کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مرا، صلیب دیا گیا، زندہ ہوا اور زندہ آسمان پر گیا۔ یہ منادی ہے، یہ خوشخبری کا پیغام ہے۔ تو ایسی تو کسی کی خوشخبری ہے ہی نہیں ہے۔ اگر سب کی ایسا کلام ہوتا تو پھر یہ خوشخبری کس بات کی ہے؟
یہ انجیل کس بات کی ہے، یہ منادی کس بات کی ہے، اور ہمارا ایمان ہم نے کس پر رکھنا ہے؟ ان باتوں پر رکھنا ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے ان شاگردوں کے ذہنوں کو کھولا، روح القدس ان کو دیا، ان کی عقل نے، سوچ نے کام کرنا شروع کیا، تو وہ سب سمجھ گئے کہ ہم نے منادی کس کی کرنی ہے، ہم نے ایمان کس پر لانا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے۔ اور یسوع مسیح نے، جیسے میں نے کہا کہ منادی جو ہے غیر قوموں میں ہوتی ہے، تو اگر متی رسول کی انجیل 28ویں باب کی 19ویں آیت میں دیکھیں تو یسوع مسیح ان کو غیر قوموں کی طرف بھیج رہا ہے کہ پس تم جا کر، پس کا مطلب یہ ہے کہ تم رکو، سنو، سمجھو میری بات کو، میں کس طرف تمہیں بھیج رہا ہوں۔ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو لفظ کیا بتایا گیا ہے؟ غیر قوموں کی طرف بھیج رہا ہے، غیر قوموں میں منادی کرنی ہے، غیر قوموں کو پانی کا بپتسمہ دینا ہے، ان کو دینا ہے، ان کو نہیں ہے دینا۔ تو جو آج کی ہمارا جو کلام ہے، آج ہم جو کلام مقدس کے، آج بہت سارے لوگ جو کلام کی گہرائی کو بھولے ہوئے ہیں، جیسے شاگرد بھول گئے ہوئے ہیں، جیسے ہم بھی، جو ہمیں آج سوچنے کی یہ بات ہے کہ ہم نے ایمان یسوع مسیح کی صلیبی موت پر لانا ہے، یسوع مسیح کے زندہ ہونے پر لانا ہے، یسوع مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے پر ایمان لانا ہے۔ یہ خوشخبری کا پیغام ہے۔ اور آج جو لوگ اس کو بھول چکے ہیں، جن کی عقل میں روح کام نہیں کرتی، جس شاگردوں کی طرح جیسے عقل کو انہوں نے کھولا خداوند یسوع مسیح نے، آج جن کی عقلوں کو یسوع مسیح نے روح کی ہدایت سے کھولا ہوا ہے، وہ ساری اس کلام کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں کس طرح بھیج رہا ہے، یسوع مسیح ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم نے منادی کیا کرنی ہے، ہم نے تعلیم کیا دینی ہے، ہم نے کن لوگوں کی طرف جانا ہے۔ اور جن کے ذہن کھلے میں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم آج مسیح قوم جو ہیں، ہم غیر قوم نہیں ہیں، ہم تو مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لے چکے ہوئے ہیں۔ اور مسیح میں شامل ہونے کا جو رول، وہ پولس رسول رومیوں کے خط میں بتاتا ہے کہ اس کی موت میں شامل ہونے کا ہے۔ تو یہی تو یسوع مسیح کس پر ایمان لانا ہے؟ موت میں شامل ہونے پر۔ اور اگر یسوع مسیح جب ابھی اس نے خدمت شروع کی، منادی شروع کی، تعلیم دینا شروع کی، تو اپنے شاگردوں کو اس بپتسمہ کے بارے میں بتایا، جس پر وہ ایمان لانے کے بارے میں بتا رہا ہے، جس پر آج ہم نے چلنا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل 12ویں باب کی 50ویں آیت میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتا ہے، اس میں وہ اس صلیبی موت کو بپتسمہ کہہ رہا ہے۔ پانی کا بپتسمہ تو یسوع مسیح نے جب لے لیا تھا، تو اس کے بعد یہ دوسرے بپتسمے کا ذکر کر رہا ہے کہ مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میری جان تنگ رہے گی، میں پریشان رہوں گا۔ اور یہ موت کے، صلیبی موت کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ یسوع مسیح نے خود لیا تھا، کسی نے دیا نہیں تھا صلیب کے لیے۔ اسے پتا تھا کہ میں اس کام کے لیے آیا ہوں، میں نے صلیب پر مرنا ہے۔ اور آج ہم نے بھی ایمان اس پر خود لانا ہے، کسی نے پکڑ کر نہیں ہے ہمیں کہنا کہ اس پر ایمان لاؤ۔ اور یہی منادی ہے، اور یہی ایمان ہے، اور یہی خوشخبری کا پیغام جو آج ہمارے لیے ہے، یہی ہے کہ ہم نے کن باتوں پر، یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے، تو پھر ہم نجات پا سکتے ہیں۔ پانی کا بپتسمہ نجات کا بپتسمہ نہیں ہے، نجات کا بپتسمہ یسوع مسیح کی موت پر ایمان، بھروسہ، یقین رکھنا ہے، یہ بپتسمہ ہے۔ اور اس پر اگر ہم چلیں گے تو نجات پائیں گے۔
اور جیسے آج کا مختصر سا کلام میری زندگی کے لیے اور آپ کی زندگی کے لیے اور ادھر ادھر کی تعلیم سے بچنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے ایمان کس پر لانا ہے۔ پولس رسول تو خود کہہ رہا ہے مجھے یسوع نے پانی کے بپتسمہ دینے کی منادی کے لیے نہیں ہے بھیجا، صلیب کی منادی، صلیب کا پیغام، اور آج ہم نے بھی صلیب کے پیغام پر ایمان لانا ہے اور کسی ایسی گمراہ کن تعلیم کی طرف اپنا خیال دھیان نہیں لگانا، وہ ایمان کا، وہ نجات کا بپتسمہ نہیں ہے۔ اور جو یسوع مسیح نے آج کی تعلیم ہمیں دی ہے، ہمیں ان باتوں پر ایمان لانا ہے اور سمجھنا ضروری ہے۔ آمین۔